اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے مخالف علماء کی طرف سے حدیث لا نبی آبادی، یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں کے بارے میں ایسا بیانیہ پیش کیا جاتا ہے جو تضادات کا مجموعہ ہے۔ مخالف علماء کی طرف سے حدیث لا نبی آبادی کی ایسی تشریح کی جاتی ہے جو ان کے اپنے بنیادی عقائد کے خلاف ہے۔ مخالف علماء کی طرف سے حدیث لا نبی آبادی کی ایسی تشریح کی جاتی ہے جو قرآن مجید، حدیث، عربی زبان اور محاورہ عرب کے خلاف ہے۔ مخالف علماء کی طرف سے حدیث لا نبی آبادی کی ایسی تشریح کی جاتی ہے جو امت محمدیہ کے بزرگان سلف کے اقوال کے خلاف ہے۔ مخالف علماء سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں حدیث لا نبی آبادی کی تشریح میں اپنے بیانیہ کو نسل بعد نسل بار بار تبدیل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ کہ مخالف علماء حدیث لا نبی آبادی کی جو تشریح پیش کرتے ہیں، جب جماعت احمدیہ کی طرف سے اس تشریح میں کسی غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے تو پھر حدیث لا نبی آبادی کی ایک نئی تشریح بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مخالف علماء آج تک حدیث لا نبی آبادی کی تشریح کو حتمی شکل نہیں دے سکے۔ حدیث لا نبی آبادی کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ترجمہ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس حدیث کی تشریح میں اختلاف ہے۔ مخالف علماء کی طرف سے آج کل یہ تشریح کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ مخالف علماء نے مسلمانوں کے بگاڑ کو بھی مان لیا اور ایک نبی کی ضرورت کو بھی مان لیا، اور تب بھی ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹ رہی، اور ختم نبوت پر غیر مشروط ایمان بھی مجروح نہیں ہو رہا۔ یہ ہے جہالت اور طاقت کا مذہب۔ اور اب جب کہ مسلمان علماء ایسے نبی کی آمد ثانی کے قائل ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا رسول الی بنی اسرائیل، کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کی لمبی زندگی کے عقیدہ کی اصلاح بھی کر دی، تو ایسا عقیدہ رکھنا محض ہٹ درمی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حدیث کی جو تشریح پیش کی ہے، وہ تشریح قرآن مجید، حدیث، عربی زبان کے قواعد اور بزرگان سلف کے اقوال سے مطابقت رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کے مخالف علماء حدیث لا نبی آبادی کی ایسی تشریح پیش کر رہے ہیں جو کہ قرآن مجید اور حدیث کے صریحاً خلاف ہے۔ اس کا صحیح حل تلاش کرنا انتہائی آسان ہے، اور وہ یہ کہ اس مضمون پر بزرگان سلف کی رائے کو دیکھ لیا جائے۔ بزرگان سلف موجودہ علماء کی نسبت قرآن مجید اور حدیث کو زیادہ سمجھنے والے تھے۔ وہ روح القدس سے تائید یافتہ لوگ تھے، وہ صاحب کشف و رویا الہام تھے۔ بزرگان سلف کا موقف حدیث لا نبی آبادی کے بارے میں کسی بھی بیرونی خارجی اثر سے پاک تھا۔ انہوں نے وہی بیان کیا جو قرآن مجید اور حدیث سے مترشح ہو رہا تھا۔ ان سب بزرگان سلف کا حدیث لا نبی آبادی کے بارے میں ایک ہی مسلک ہے۔ وہ سب اپنے ایک مسلک پر متفق تھے، یہ کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا جو نعوذ باللہ شریعت محمدیہ میں کوئی کمی بیشی کرنے والا ہو، یعنی نئی شریعت والا نبی نہیں ہو سکتا۔ شریعت محمدیہ کے تحت فیضان محمدیہ سے فیض یاب ہوتے ہوئے ضرورتاً امتی نبی ہو سکتا ہے، مگر موجودہ علماء سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات اقدس کو سامنے رکھ کر بعض مخالفت کی راہ سے حدیث لا نبی آبادی پر ایک بیانیہ بنائے ہوئے ہیں، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء سے خبردار بھی کیا ہوا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ مخالف علماء حدیث لا نبی آبادی کی ایسی تشریح کر رہے ہیں جو کہ ان کے اپنے عقائد کے خلاف ہے۔ پاکستان کے آئین میں بھی مسلمان کی تعریف کے لیے یہ شک ڈالی گئی ہے کہ ختم نبوت پر غیر مشروط ایمان رکھا جائے، جبکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ابھی امت محمدیہ میں ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود ہونا باقی ہے۔
خاکسار بیان کرتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلاح کے لیے مبعوث کرے وہ نبی ہی ہوتا ہے، کیونکہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت اپنی معراج کو پہنچی، شریعت اپنی تکمیل کو پہنچی، اس لیے اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہ ہے، مگر لوگوں کی اصلاح کا کام قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے اسلام میں ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کی پیشگوئی موجود ہے، اور تعلیمات اسلام میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا امت محمدیہ میں امتی نبی کا مقام بیان ہوا ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا الہام الہی کی بنیاد پر یہ دعویٰ ہے کہ آپ امام مہدی و مسیح موعود ہیں۔ اس سلسلہ میں الہام الہی کے الفاظ یہ ہیں، یہ کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں وعدہ کے موافق تو آیا ہے۔ اس الہام مذکورہ سے جماعت احمدیہ کے عقائد میں سے 3 بنیادی امور قائم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ حدیث میں امت محمدیہ کے موعود مسلح کے نزول کے لیے لفظ مسیح یا عیسیٰ بن مریم بطور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ امت محمدیہ کے لیے اس آخری زمانہ میں مبعوث کیے جانے والے امام مہدی موعود و مسیح موعود سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہیں۔ اس لحاظ سے مخالف علماء اور جماعت احمدیہ کے مابین مرکزی مضمون بحث تو یہ قرار پاتا ہے کہ کیا قرآن مجید کی روح سے حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وفات پا چکے ہیں یا نہیں۔ حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ علیہ السلام کی طرف سے انتہائی مضبوطی کے ساتھ یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قطعی اور یقینی طور پر وفات پا چکے ہیں، اور مخالف علماء مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام پر شکست کھا چکے ہیں۔ اس لیے مخالف علماء اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو مشتبہ کرنے کے لیے حدیث لا نبی آبادی کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کی طرف سے جب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر حدیث لا نبی آبادی کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ اب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر نزول مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے عقیدے کی کیا وضاحت ہے؟ اس پر مخالف علماء کہتے ہیں کہ لا نبی بعدی سے یہ مراد ہے کہ اب کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ مخالف علماء کی محض یہ ایک ذہنی اختراع ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار حدیث لا نبی آبادی کے معنی و مفہوم کا تعین کرنے کے لیے بیان کرتا ہے کہ عربی زبان میں لا نفی جنس کے لیے بھی ہوتا ہے اور لا نفی کمال کے لیے بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید، حدیث اور بزرگان سلف کے اقوال سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث لا نبی آبادی میں لا نفی کمال کے لیے بول رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام سے نبی نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام علی شان لفظ خاتم النبیین میں بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام علی شان خاتم النبیین کے تحت بات کر رہے ہیں، یہ کہ نبوت و شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنے انتہائی کمال کو پہنچی۔ اب کوئی ایسا نبی نہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تک پہنچ پائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہو۔ خاکسار پھر تاکیداً بیان کرتا ہے کہ حدیث لا نبی آبادی کا معنی لا نفی جنس کے تحت نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام قسم کے نبی نہ تھے کہ یہ کہا جائے کہ اب کوئی نبی نہ ہوگا۔ لا نبی آبادی کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان مقام خاتم النبیین کے تحت ہوگا، یعنی اس جگہ لا نفی کمال کے لیے ہے، یہ کہ اب کوئی ایسا نبی نہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام علی شان کے مرتبہ کے قریب قریب بھی پہنچ پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام خاتم النبیین پر کسی قسم کا منفی اثر ڈالے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی کمی بیشی کرے۔ قرآن مجید اور حدیث میں لا نفی کمال کی مثالیں موجود ہیں۔
حدیث کی کتاب بخاری کتاب الایمان میں ایک حدیث اس طرح ہے: اذا حلق کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا حلق کیسر فلا کیسر بعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یعنی یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ کسریٰ مرے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب یہ کیسر مرے گا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مخاطب کسریٰ اور کیسر مرے اور ان کے بعد دیگر کسریٰ اور کیسر ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کسریٰ اور کیسر کے بعد کوئی دوسرا کسریٰ اور کیسر نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں اس حدیث کی وضاحت میں لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک اس حدیث کے بیان کرنے سے یہ تھا کہ اس وقت کے شان کے حامل کسریٰ اور کیسر کے بعد ان جیسا کسریٰ اور کیسر نہ ہوگا، بلکہ یہ سلطنتیں تدریجاً کمزور ہوتی چلی جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ احمدیت مخالف علماء کے قرآن مجید اور حدیث کے مخالف بیانیہ کو آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی و مسیح موعود کی بعثت بھی کر دی ہے اور اپنی تائید سے ان کی صداقت بھی ثابت کر دی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ خاکسار اگلی قسط میں حدیث لا نبی آبادی کے معنی و مفہوم کی مزید وضاحت کے لیے قرآن مجید، حدیث اور بزرگان سلف کے اقوال پیش کر رہا ہوگا۔ اگلی قسط میں نہ صرف حرف لا کی مزید وضاحت بلکہ لفظ بادی کا معنی و مفہوم بھی پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بالآخر سامعین و ناظرین کرام سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔